بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 10 جون ہے سال 2022۔ پی ٹی آئی کے منحرف رکن نور عالم خان کو بدماشی مہنگی پڑ گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اوقات یاد کروا دی ہے۔ مقصود چپڑاسی کی پر اسرار موت پر عمران خان نے پہلا رد عمل دیا ہے اور کہانی کھول کر رکھ دی ہے۔ مریم نواز کیپٹن ریٹائر صفدر سمیت سابق فوجی افسران پر چڑھ دوڑی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طرح عمران خان کے حق میں اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف سابق فوجی افسران نے رد عمل دیا ہے، اور 2 دن پہلے جو اسلام آباد پریس کلب کے باہر ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کا ابھی تک نون لیگ کے ذہنوں کے اندر بڑا ایک دھچکا پہنچا ہوا ہے۔ بڑے پریشان ہیں اور جگہ جگہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور سابق فوجی افسران ان کے اعصاب پر سوار ہیں، اور جتنے بوٹ انہوں نے پالش کیے ہیں، اور اب یہ فوج کے ترجمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی مریم نواز ہے جن کی موجودگی کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگتے رہے اور یہ خاموشی کے ساتھ سنتی رہی، چونکہ ان کے خاص گلو بٹ وہ نعرے لگا رہے تھے۔ اب آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئی ہیں، اور جو انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی ہے اس کے اندر ایک تو رانا ثناء اللہ کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کر رہی ہیں، ایک ایسا بدماش آدمی جس نے غیر آئینی طور پر نہتے لوگوں پر شیلنگ کروائی، جس نے ظلم کیا، جس نے چار دیواری کا تقدس کو پامال کیا، اس شخص کے لیے بڑے تعریفی کلمات ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد کے اندر جو لانگ مارچ ہے عمران خان کا، اس کو تاریخی شکست دی ہے۔ اب انقلاب ضمانت لے کر سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، رانا ثناء اللہ راہ دیکھ رہا ہے یہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں۔ جب یہ جتھا اسلام آباد کا رخ کرے تو ہم انہیں بتا دیں کہ ہم ان کا دباؤ میں نہیں آنے والے۔ بنی گالا کا نام منی گالا ہونا چاہیے، ایک تالا کھلوانے کے لیے۔ وہ جیسے خاتون اول کو ٹارگٹ کر رہی ہے، کل کو اس خاتون کو جب کوئی ٹارگٹ کرتا ہے تو بہت سارے بے شرم لوگ پھر اخلاقیات کے دامن کی بات کرتے ہیں، پھر وہ اس طرح کے نعرے لے کر آ جاتے ہیں کہ ایک عورت ہے، یہ بات نہیں کرنے چاہیے۔ جب خاتون اول کو ٹارگٹ کیا جائے گا، فرح خان کو ناجائز طور پر ٹارگٹ کیا جائے گا، تو وہ بھی تو خواتین ہیں، لیکن پھر ان پر یہ کوئی خاموشی ہے۔ بالکل یہاں پر ملک ریاض کے پیسوں کا بھی ذکر ہوا، حالانکہ وہ اس کا مکمل طور پر انکار کر چکے ہیں اور قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑ گئے۔ بھئی آپ اندھے تھے، گونگے تھے، بہرے تھے، آپ تو 3 باریاں لے چکے ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا حالات ہیں، اور بلکہ حالات بہتری کی طرف تھے۔ اور آج جو معاشی اشاریہ آیا ہے، خود امپورٹڈ حکومت نے جو رپورٹ دی ہے، وہ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اور عمران خان جس طرح ہر شعبے کے اندر پاکستان کو معاشی طور پر سربلند کر رہا تھا، یہ اس کا آج اعلان بھی ہوا ہے۔ دوسری طرف وہ کہتی ہیں کہ سابق فوجی افسران اگر وہ سیاسی جماعت میں جانا چاہتے ہیں، سیاسی جماعت کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے تمغے اتار دینے چاہیے۔ اب حیرت کی بات ہے، کیپٹن ریٹائر صفدر، آج بھی اگر صفدر آوان کہا جائے تو چند لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے، ورنہ کیپٹن ساتھ لگائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ مریم کے شوہر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر مریم نے جس طرح ان کے ساتھ شادی کی ہے، یقیناً وہ فوج کا کیپٹن نہ ہوتے تو ان کی شادی شاید وہ نہ کرتی۔ تو اب ان کو تکلیف یہ ہے جو ان کے اپنے جرنیل، وہ جنرل ریٹائر عبدالقیوم، باقی جو جنرل ریٹائر تھے، کوئی بریگیڈیئر ریٹائر ہے، کوئی کرنل ریٹائر ہے، جو مسلم لیگ نون کے اندر تھے، ان سے آج تک تکلیف نہیں ہوئی، آج تک یہ تمغے واپس دینے کی ڈیمانڈ نہیں ہوئی۔ اور آج جو چند لوگ اگر عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ڈیمانڈ کون کر رہی ہے؟ ایک مجرمہ جس کی سزا معطل ہے۔ تو آپ سے پہلا سوال کیا جانا چاہیے کہ مجرمہ مریم نواز صاحبہ پہلے اپنی سزا مکمل کیجئے، جیل میں جائیے، اس کے بعد اگر آپ فری ہو جائیں، بری ہو جائیں، اور آپ پر الزامات اگر غلط ثابت ہو جائیں تو پھر آ کر پریس کانفرنس کیجئے۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، لیکن ہمارے ادارے بھی بادشاہ ہیں کہ آج کل انہوں نے مریم کو سمجھا ہوا ہے کہ شاید یہ عمران خان کا
زبردست طریقے سے کاؤنٹر کر سکتی ہے، اور جتنی بدزبانی سے وہ بات کر رہی ہے، آگے اس کی کنیزیں ہیں تو یہ ہمیشہ ڈیمیج ہی کرتی ہے، نقصان ہی پہنچاتی ہے، اور وہ پہنچائے گی۔ لیکن بہرحال بوٹ پالش کا کام شروع ہے، اور اس معاملے کے حوالے سے یہ ایک جو ہے وہ ادارے بھی کبھی یاد کریں گے کہ کس آستین کے سانپ کو دودھ پلایا تھا۔ اب ایک اور بات ہے، پی ٹی آئی کا منحرف رکن نور عالم خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ پچھلے 2 دن انہوں نے چیئرمین نیب کو بلایا اور اپنے پرانے بدلے لیے کہ جناب آپ بتائیے، ان کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی۔ پھر انہوں نے ایف آئی اے والوں کو بلایا اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بلا کر یہ بے عزت ہوا ہے بندہ، لیکن اس کو اپنے حالانکہ ان کے کیسز ہیں، ملزمان اب احتساب کر رہے ہیں احتساب کے اداروں کا، تاکہ کوئی بھی جو ادارہ ہے، کوئی بھی آفیسر وہ آئندہ احتساب کا نام نہ لے، ان چوروں ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کا نام نہ لے، ورنہ وہ اپنا انجام یاد رکھے۔ آج پھر نور عالم خان جو ہے اس کو تکلیف کیا ہے کہ ایک دوست ہے، اس دوست کا جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے، انہوں نے پیٹرول پمپ میرٹ پر جو 2 نمبری کو کر رہے تھے، خلاف قانون کام کر رہے تھے، انہوں نے اس کو سیل کیا ہے۔ اب نور عالم خان نے مبینہ طور پر کہا کہ یہ ذرا آپ کھول دیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا جی اکارڈنگ ٹو لا، میں تو قانون پر چلوں گا، اور آپ کی بات اس وجہ سے نہیں سن سکتا کہ میرٹ پر جو ہے اس بندے نے غلط کیا ہے، تو قانون کے تحت اس کا پیٹرول پمپ سیل کیا گیا ہے۔ تو اس نے اس ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بلا لیا ہے اپنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر۔ یعنی یہ دیکھیے ان کے ذاتی انتقام، یہ 2 ٹکے کے بندے جب آپ اتنی عام نشستوں پر بٹھائیں گے تو پھر یہ حیثیت ہوتی ہے، اور پہلے بھی اپنے حلقے میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، عوام ان کو بے عزت کر رہی ہے جتنے لوٹے ہیں، اور اب ان کو عام جگہوں پر ایک لوٹے کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے، ایک کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ خبر ہے کہ اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کے منحرف رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کے دوست کا پیٹرول پمپ سیل کیا تھا، جس پر نور عالم خان نے ڈی سی اسلام آباد کو ہدایت کی تھی کہ وہ پمپ کو ڈی سیل کریں۔ تاہم ڈپٹی کمشنر عرفان میمن نے پمپ کو فوری ڈی سیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق پمپ کو ڈی سیل کیا جائے گا، اور ڈی سیل اسلام آباد کے پیٹرول پمپ کو جو ہے وہ انکار کرنے پر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ناراض ہو گیا، اور پی اے سی یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کے اندر ڈی سی کو طلب کیا، جہاں نور عالم اور ڈپٹی کمشنر کی تلخ کرامی ہوئی ہے۔ یہ بندہ روز بے عزت ہو رہا ہے، روز کسی نہ کسی کو بلاتا ہے ذاتی انتقام کی وجہ سے اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک اجلاس کے اندر کل یہ نون لیگ والوں نے جس طرح ڈاکٹر شہباز گل کی جو اہلیہ ہے، ان کا نہ کوئی تعلق ہے اس معاملے سے، نہ وہ سیاست میں ہے، نہ اس کا لینا دینا، لیکن ذاتی انتقام کے تحت عفنان اس نے بلا لیا، اور پھر شبلی فرات سے اس کو بے عزت ہونا پڑا۔ اب یہاں پر بھی یہی سیم معاملہ ہے۔ اب نور عالم خان نے ڈی سی سے، چونکہ وہ تو اب کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے قانونی کیا ہے غیر قانونی کیا ہے، تو اب وہ کہتا ہے جی افغان مہاجرین کے معاملے پر آپ کیا بنایا۔ اب اس پر ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ غیر قانونی افغان مہاجرین 1.5 مہینے سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یورپ جانا چاہتے ہیں، دفتر خارجہ اور انسانی حقوق کی وزارت وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، میرا تو اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس اجلاس کے اندر پھر وہ انہوں نے کہا جی کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو او ایس ڈی بنایا جائے، اور یہ اسلام آباد کو پتہ ہی نہیں کہ ریڈ زون میں کون لوگ رہ رہے ہیں، تو کیر شاہ کو لکھیں کہ ایسے لوگوں کو ڈپٹی کمشنر نہ بنائیں۔ تو ذاتی معاملہ ہے، دوست کے پمپ کا معاملہ ہے، اور ذات کے لیے کس طرح یہ لوگ گر جاتے ہیں، اور آج بڑی کرسیوں پر جب چھوٹے لوگ آتے ہیں تو یہ اس کا باضابطہ نمونہ جو ہے وہ آج دیکھا گیا ہے۔ مقصود چپڑاسی یہ وہ موضوع ہے جو پاکستان کی سیاست کے اندر شاید کبھی ختم نہ ہو، میڈیا تو اس کو ڈسکس نہیں کرے گا چونکہ بہت سارا پیسہ لگایا گیا ہے۔ 2 دن پہلے اس کی موت ہوئی ہے، اور آج اس کا جو ہے وہ اعلان ہوا میڈیا کے اندر۔ عمران خان صاحب کا پہلا رد عمل اس پر آیا ہے، اور انہوں نے پوری کہانی کھولی ہے اور پھر سوال بھی اٹھایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے معاملے کی تفتیش ہونی چاہیے کہ مقصود چپڑاسی ایف آئی اے افسران ہارٹ اٹیک سے کیوں مر گئے۔ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں ان کے 4.25 ارب روپے تھے، اس کو دبئی بھگایا گیا تھا۔ ان کے دور میں کبھی جو ہے ہمارے دور میں وہ کہتے ہیں کبھی ایل ڈی اے میں آگ نہیں لگی، کبھی کہیں پر نہیں لگی، تو ان کے دور میں ایل ڈی اے میں کبھی ریکارڈ جلانے کے لیے آگ لگ جاتی ہے،
یہ سب ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر رضوان ان کے کیس کی تفتیش کر رہے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو کوئی دل کی بیماری نہیں تھی۔ پھر ایک افسر اصغر، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح مقصود چپڑاسی دبئی میں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ان کے تفتیش کر رہے تھے، ان کی جو موت ہے اس کی غیر جانبدارانہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ ریکارڈ بھی جلاتے ہیں، یہ بندوں کو مارتے بھی ہیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات، یہ ظلم بپا کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ بچے ہوئے ہیں۔ تو اداروں کو بھی مزید اب یہ رگڑا لگا رہے ہیں، اور یہ پاک فوج اور باقی اداروں کی بھی بدنامی کا یقیناً باعث بنیں گے، اور جتنی دیر ان کو چلائیں گے یقیناً ملک کو اور مشکل میں ڈالا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی کی ڈیتھ پر کون تحقیق کرے گا؟ جب بینیفیشری ملک کا وزیر اعظم اور بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو تو وہ ایک عام سوال ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کو یہ جسٹس فار مقصود چپڑاسی یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے اور یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔